محمد حمزہ ممبئی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ عورتیں کس طرح نماز پڑھیں، آیا اس طرح پڑھیں جس طریقے سے ہم یعنی مرد حضرات پڑھتے ہیں، یا یہ کہ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے؟ شریعت کی روشنی میں بتلا دیجیے، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے حمزہ صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس لیے اس سوال کو پورا سنیں، اس جواب کو پورا سنیں شروع سے لے کر کے آخر تک۔ مرد حضرات دونوں کے لیے بے حد مفید اور اچھا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مرد ہاتھ اٹھاتے وقت یہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور عورتیں ہاتھ اٹھاتے وقت صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ ان دونوں مرد اور عورت کی نماز میں پہلا فرق یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور عورتیں ہاتھ اٹھاتے وقت یعنی تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہاتھ اٹھاتے وقت اگر مرد نے چادر اوڑھ رکھی ہے تو ہاتھ کو مرد حضرات کو چادر سے باہر کر لینا چاہیے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے وقت ان کے ہاتھ دوپٹے کے اندر ہونے چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ ہاتھ باندھیں گے یعنی نیت باندھیں گے، تو مرد جو ہاتھ باندھیں گے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے، اور باندھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، یعنی جس کو ہم گدوری کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے گٹے، اس کو گٹے بولتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے گٹے پر اس طرح رکھیں گے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں گے۔ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر کے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے، اور بقیہ یہ جو 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی رہیں گی یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایسے رکھ لیں گے، اور بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں، یہ جو بایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ کی تمام انگلیاں اس داہنے ہاتھ کی کلائی، اس کو کلائی بولتے ہیں، اس دائیں ہاتھ کی کلائی کے نیچے رکھیں گے، لٹکی ہوئی نہ ہو۔ بعض حضرات کی یہ انگلیاں ایسے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ لٹکی ہوئی نہ ہو، بلکہ بائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں دائیں ہاتھ کی کلائی کے نیچے رہیں گے، اور عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں گی۔ عورتیں نیت کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھیں گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے پشت پہ رکھ کر سینے پہ باندھ لیں گی، اور حلقہ وغیرہ نہیں بنائیں گے۔ تیسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے رکوع میں، کہ مرد رکوع کرتے وقت اتنا جھکے گا کہ اس کا سر اور پیٹھ اور سرین یہ تینوں برابر ہو جائیں، یعنی سر اور پیٹھ سرین تینوں برابر ہو جائیں، اور عورت تھوڑا سا جھکے، یعنی رکوع کرتے وقت عورت تھوڑا سا جھکے، صرف اتنا جھکے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور عورت اپنی کمر کو سیدھی نہ کرے گی۔ اب جب آپ رکوع کریں گے تو رکوع کرتے وقت آپ ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑیں گے، تو پکڑنے میں مرد کے لیے گھٹنوں پر انگلیاں کھلی رکھیں گے، ایسے یعنی ایسے کھلی رکھیں گے، کھلی رکھتے ہوئے اس ہاتھ پر زور دیتے ہوئے مضبوطی سے پکڑیں گے، اور اپنے پیر کو بالکل سیدھا رکھیں گے۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور عورتیں رکوع کی حالت میں گھٹنے پر یہ انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گی، اور ہاتھ پر زور نہیں دیں گی، زور مضبوطی سے نہیں پکڑیں گی، اور یہ کہ ان کے پیر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی مردوں کی طرح بالکل سیدھے نہیں ہوں گے۔ اور اب رکوع میں جب آپ رہیں گے، رکوع کریں گے، تو اس حالت میں مرد کے جو یہ ہاتھ ہوں گے، یعنی مرد اپنے بازو سے الگ رکھیں گے، اپنے بازو کو پہلو سے، یہ پہلو ہے، اس کے مقابل میں جو ہے یہ پہلو ہے، تو رکوع کرتے وقت مرد بازو کو پہلو سے الگ رکھیں گے اور خوب کھل کر کے رکوع کریں گے، اور عورتیں جو ہوں گی یہ اپنے بازو کو پہلو سے ملا کر کے، عورتیں اپنے بازو کو پہلو سے ملا کر کے اور دونوں پیر کے ٹخنوں کو بالکل ملا کر کے اور خوب سمٹ کر کے رکوع کریں گی۔ اب اس کے بعد آتا ہے سجدے کا نمبر۔ تو سجدہ کرتے وقت
مرد اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے گا اور اپنے بازو کو بغلوں سے، یعنی جو بازو ہے بازو کو بغلوں سے الگ رکھے گا، اور یہ کلائیاں اور کوہنی، یہ کلائی اور کوہنی، مرد حضرات کلائیاں اور کوہنیوں کو زمین سے جدا رکھیں گے، یعنی اٹھا ہوا رکھیں گے، اور عورتیں اپنے پیٹ کو رانوں سے اور اپنے بازوؤں کو بغل سے اور کوہنیاں کلائیاں زمین پر بچھا کر کے سجدہ کریں گی، نیز سجدے میں مرد کے دونوں پیر کھڑے ہوں گے، مرد اپنے دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیاں ان کی قبلہ رخ کریں، اور عورتیں اپنے پیر کو کھڑا نہیں رکھیں گی بلکہ دونوں پیروں کو دائنی طرف نکال لیں گی اور ہاتھ کو بچھا کر کے خوب سمٹ کر کے سجدہ کریں گے۔ اب آخری رکعت میں جب بیٹھیں گے، جس کو قعدہ بولتے ہیں، چاہے آپ 2 رکعت والی پڑھ رہے ہو یا 4 رکعت والی پڑھ رہے ہو یا 3 رکعت والی پڑھ رہے ہو، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو آخری رکعت میں بیٹھنے کی حالت میں مرد حضرات اپنے دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جائیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہے، انگلیاں قبلے کی طرف بہت زیادہ جھک نہ جائیں بلکہ قبلے کی طرف رہیں، اور عورتیں یہ اپنے پیروں کو کھڑا نہیں رکھیں گی بلکہ داہنی طرف نکال لیں گی اور نکال کر کے اس پر نکال لیں گی اور بیٹھ جائیں گی، یعنی کولہے پر اپنے سورین پر وہ داہنی طرف نکال کر کے وہ بیٹھ جائیں گی اور خوب وہ سمٹ کر کے سجدہ کریں گی۔ تو یہ مرد اور عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے جو اہم ہے، یہ مرد حضرات کے لیے بھی بےحد مفید ہے اور عورتوں کے لیے بےحد مفید ہے، اس کو آپ سنیں۔